زمینی عبداللہ اور سمندری عبداللہ۔ عبداللہ ایک غریب مچھوارا تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا کیونکہ اس کے 9 بچے تھے۔ وہ ہر روز مچھلی پکڑنے جاتا تھا، ہر روز بازار میں ان مچھلیوں کو بیچنے جاتا تھا۔ جو پیسے وہ کماتا تھا اس سے وہ کھانا خریدتا تھا اپنی اتنی بڑی فیملی کے لیے۔ وہ بہت غریب تھا لیکن وہ بہت خوش رہتا تھا اور ہمیشہ شکر گزار رہتا تھا۔ کچھ وقت کے بعد عبداللہ کا 10واں بچہ ہوا۔ عبداللہ مچھلی پکڑنے کے لیے گیا۔ اس نے 2 بار اپنا مچھلی پکڑنے والا جال سمندر میں پھینکا لیکن اس کا جال بالکل خالی آیا۔ اس میں صرف سمندری مٹی تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے دوسری بار اپنا جال پھینکا، پھر بھی کچھ نہیں آیا۔ تیسری بار جب اس نے اپنا جال پھینکا مچھلی پکڑنے کے لیے تو وہ جال اتنا بھاری ہو گیا کہ عبداللہ اسے کھینچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار اس نے وہ جال کھینچ ہی لیا، مگر یہ کیا تھا؟ عبداللہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ اس جال میں ایک آدمی تھا۔ اس آدمی کا سر تھا، منہ تھا، ہاتھ تھے، شریر تھا، لیکن اس آدمی کا نچلا حصہ مچھلی کی طرح تھا۔ عبداللہ بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنا چاہا۔ ڈرو مت، اس انجان آدمی نے کہا، میری مدد کرو اور میں تمہیں انعام دوں گا۔ تم کون ہو؟ عبداللہ نے پوچھا۔ عبداللہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں سمندر میں رہتا ہوں اور میں آدم آب ہوں۔ سمندر کے نچلے حصے میں ہم جیسے بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جل پریاں بھی رہتی ہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ عبداللہ نے آدم آب کو اس جال سے نکلنے میں مدد کی۔ شکریہ میرے دوست، آدم آب نے کہا، تم نے میری مدد کی، میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا اور مجھے تمہارا دوست بننے میں بہت خوشی ہوئی۔ کیا تم مجھ سے ملنے روز آؤ گے؟ میں تمہارے لیے سمندر سے پھل بھی لایا کروں گا اور میں تمہارے لیے زمین کے پھل لایا کروں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہارے لیے انگور، آم، کیلے، کھجور سب لاؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ عبداللہ نے بولا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ آدم آب نے کہا کہ میرا بھی نام عبداللہ ہے۔ وہ ہنسنے لگا کہ تم زمین کے عبداللہ ہو اور میں سمندری عبداللہ، اور آج سے ہم بھائی ہیں۔ پھر ان دونوں نے ہاتھ ملایا۔ سمندری عبداللہ نے کہا کہ میرے بھائی ذرا رکو، میں تمہارے لیے سمندر سے کچھ پھل لاتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے سمندر میں بہت تیز ڈبکی لگائی اور وہ پانی کے اندر چلا گیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ زمینی عبداللہ نے سمندری عبداللہ کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا دوست آیا۔ اس کے ہاتھ ہیرے، موتی، جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس مچھوارے کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب لے لو اور میں کل تمہارے لیے اور لاؤں گا ایک بڑے سے ڈبے میں۔ تم کل سورج نکلنے سے پہلے آ جانا۔ آدم آب نے بہت گہری ڈبکی لگائی اور وہ سمندر کے اندر جا کر آنکھوں سے پھر سے اوجھل ہو گیا۔ وہ مچھوارا اپنے گھر لوٹا۔ وہ بہت خوش تھا اور بہت شکر گزار بھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں۔ اس کی بیوی نے خوشی سے سنا، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ ہمیں یہ بات کسی کو بتانی نہیں چاہیے، ہمیں اسے ایک راز کی طرح رکھنا چاہیے۔ عبداللہ نے ان میں سے ایک موتی لیا اور اسے جوہری کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جوہری نے اسے بہت سارے پیسے دیے۔ عبداللہ بہت زیادہ خوش تھا۔ عبداللہ نے ان پیسوں سے اچھے خاصے کھانے خرید لیے۔ اس نے اپنے گھر والوں، دوستوں سب کو دعوت دی۔ سب اس کے گھر پر کھانے آئے۔ سورج نکلنے سے پہلے زمینی عبداللہ بہت سارے پھل لے کر سمندر کے کنارے پہنچا اور سمندر کے کنارے پہنچ کر اس نے آواز دی، عبداللہ، سمندری عبداللہ، تم کہاں ہو؟ سمندری عبداللہ نے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ زمینی عبداللہ کی طرف
تیرتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ملے، جب سمندری عبداللہ زمینی عبداللہ کے پاس آیا، تب زمینی عبداللہ نے سمندری عبداللہ کو ایک ڈبہ بھر کر تازے پھل دیے۔ وہ تازے پھل کا ڈبہ لے کر سمندری عبداللہ نے بہت گہری ڈبکی لگائی، اور جب وہ واپس آیا تب اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا جو کہ موتی، جوہرات اور الگ الگ قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ اپنے سر پر رکھ لیا اور گھر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب آیا، اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو روتے ہوئے سنا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے سمجھ آیا کہ کیا ہوا۔ جب وہ گھر کے اندر گیا تب 3 پہرے دار اس کے گھر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ چور ہو، یہ موتی تم نے جو کل اس جوہری کو بیچا وہ ملکہ کا ہے، ہمارے ساتھ سلطان کے محل چلو۔ عبداللہ سلطان کے محل چلا گیا۔ اس نے سلطان کو یہ ساری آدم آب، پھل، موتی، دوستی، جتنی بھی کہانی تھی ساری کہانی بیان کی۔ عبداللہ نے سلطان کو وہ ڈبہ بھی دکھایا جو کہ موتیوں اور قیمتی سامان سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سلطان کو عبداللہ کی بات پر یقین آ گیا اور اس نے سوچا کہ عبداللہ دیکھنے میں ایک اچھا اور اچھے خاندان کا انسان لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو عبداللہ، تم بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو، اس لیے تمہیں وزیر بن کر میرے محل میں رہنا چاہیے۔ کچھ نوکروں نے عبداللہ کو بہت قیمتی لباس پہنایا اور کچھ ملازم عبداللہ کے گھر گئے اس کے خاندان کو لینے کے لیے۔ عبداللہ کی بیوی اور ان کے 10 بچوں کو محل کا سب سے خوبصورت گھر ملا، محل کا سب سے خوبصورت کمرہ ملا۔ عبداللہ بہت زیادہ سمجھدار اور ایماندار وزیر تھا۔ کئی سالوں تک اس نے سلطان کی خدمت کی، لیکن وہ اپنے دوست سمندری عبداللہ کو نہیں بھولا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے عبداللہ سمندری عبداللہ کا انتظار کرتا تھا تازے پھلوں کے ساتھ، اور ہر صبح سمندری عبداللہ اس کے لیے پھل لاتا تھا، ہیرے لاتا تھا، موتی لاتا تھا۔ سلطان کو یہ کہانی سناتے سناتے شہرزاد رک گئی۔ کیا کہانی یہیں پہ ختم ہو گئی؟ سلطان نے شہرزادے سے پوچھا۔ صاف دکھ رہا تھا کہ سلطان اس کہانی کے ختم ہونے پر بہت خفا ہے، اور شہرزاد بھی یہ بات سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد نے کہا، نہیں، یہ تو صرف آدھی کہانی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کی بھی کہانی سناؤں؟ سلطان نے کہا کہ ہاں، تم آگے کی بھی کہانی سناؤ۔ شہرزاد نے آگے کی کہانی سنانی شروع کی۔ ایک صبح عبداللہ سمندر کے کنارے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ بات کر رہا تھا۔ زمینی عبداللہ نے سمندری عبداللہ سے کہا کہ میں تمہارا سمندری گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمندری عبداللہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ زمینی عبداللہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں سمندر میں سانس نہیں لے سکتا، مجھے ہوا کی ضرورت ہے، اگر میں سمندر میں گیا تو میں مر جاؤں گا۔ 1 منٹ رکو، آدم آب نے کہا۔ اس نے سمندر میں ڈبکی لگائی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا جس میں جادوئی جڑی بوٹی تھی۔ اس نے کہا، اپنے کپڑے اتارو اور اسے اپنے پورے بدن پر رگڑ لو۔ عبداللہ نے یہی کیا۔ سمندری عبداللہ نے کہا، آؤ چلیں۔ عبداللہ نے سمندر میں بہت گہری ڈبکی لگائی اور اپنے دوست کے پیچھے پیچھے سمندر کے نیچے چلا گیا۔ وہاں کتنا خوبصورت منظر تھا، پہاڑ، وادی، جنگل اور ہر رنگ کے گلاب، ہر طرف موتی، ہیرے، جوہرات، مچھلیاں، کچھ سنہری اور کچھ نیلی، کچھ چمکدار اور کچھ پھیکی، ہر طرح کی مچھلی تھی، اور ہر مچھلی ایک جیسی نہیں تھی۔ کوئی مچھلی پھول کی طرح تھی، کوئی چڑیا کی، کوئی کتے کی، کوئی بلی کی، اور کوئی مچھلی تو ہرن کی طرح تھی۔ عبداللہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوا، اسے یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ ایک جگہ آیا جہاں آدم آب رہتے تھے، گفا میں۔ وہ گفا ہیرے سے بنی ہوئی تھی۔
زمینی عبداللہ نے پوچھا کہ بازار کہاں ہے؟ تو سمندری عبداللہ نے بتایا کہ سمندر میں بازار نہیں ہوتے، ہم مچھلیاں کھاتے ہیں اور ہم مچھلیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، زندگی ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تم مچھلی پکاتے نہیں ہو؟ تو سمندری عبداللہ نے بولا کہ نہیں ہم مچھلی نہیں پکاتے، کیا تم مچھلی پکاتے ہو؟ تو زمینی عبداللہ نے بتایا کہ ہاں، ہم ہمیشہ مچھلی پکاتے ہیں، ہم ہمیشہ مچھلی کو تل کر یا پھر ابال کر کھاتے ہیں۔ سمندری عبداللہ بہت زور سے ہنسنے لگا۔ سمندری عبداللہ نے کہا کہ ہم سمندر کے اندر آگ کیسے جلا سکتے ہیں؟ اس کے بعد سمندری عبداللہ کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنے گھر والوں کو پکارا، کہا کہ باہر آؤ اور میرے دوست سے ملو۔ سمندری عبداللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی باہر آئی۔ وہ بہت خوبصورت جل پری تھی، وہ بہت زیادہ لمبی تھی، اس کے سنہرے بال تھے، اور عبداللہ اور زمینی عبداللہ کو دیکھ کر وہ بہت تیز ہنسی اور بولی، بابا اس کو تو دیکھیے، ان کا نچلا دھڑ کیسا ہے، ہمارا تو کتنا خوبصورت ہے، بالکل مچھلی کی طرح۔ تھوڑی دیر کے بعد آدم آب کی بیوی باہر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں اس کے 2 بچے تھے۔ جب اس نے زمینی عبداللہ کو دیکھا وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے اپنے بچوں کو پانی میں چھوڑ دیا اور وہ زمینی عبداللہ کے پاس آئی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ کیسا آدمی ہے، اور جب اس کا نچلا حصہ مچھلی جیسا ہے ہی نہیں تو وہ چل کیسے سکتا ہے؟ آدم آب کے بچے بہت تیز ہنسنے لگے اور وہ اتنا ہنسے کہ خوشی میں وہ ناچنے لگے۔ زمینی عبداللہ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ سب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن سمندری عبداللہ نے کہا کہ تم ان کی باتوں پر دھیان مت دو، انہوں نے کبھی زمین پر رہنے والے انسانوں کو نہیں دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 2 اور آدم آب اس گفا کے اندر آئے۔ انہوں نے سمندری عبداللہ سے کہا کہ سمندر کے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے عبداللہ، اور کہا ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ آپ کسی زمین پہ رہنے والے آدمی کو سمندر میں لے کر آئے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہمیں سلطان کی کہی باتیں ماننی چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ اپنے دوست کے ساتھ سلطان کے پاس چلے گئے۔ سمندر کے بادشاہ نے جب زمین پر رہنے والے عبداللہ کو دیکھا تو اسے بہت ہنسی آئی، اتنی ہنسی آئی کہ وہ اپنے شاہی تخت سے گر گیا، لیکن پھر بھی وہ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ آس پاس کے لوگ بھی بہت ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا عجیب آدمی ہے۔ آخر کار بادشاہ نے کہا، تمہارا نچلا دھڑ ایسا کیوں ہے؟ زمینی عبداللہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم سلطان، زمین پہ رہنے والے سبھی لوگ ایسے ہی دکھتے ہیں۔ سلطان نے پوچھا کہ کیا تم ایسے چل سکتے ہو؟ تو عبداللہ نے بتایا کہ بالکل، ہم ایسے ہی چلتے ہیں۔ سلطان اور سلطان کے آس پاس لوگ یہ سن کر بہت تیز ہنسنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان نے لوگوں کو چپ کرایا۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ، تمہاری وجہ سے آج میں بہت خوش ہوا، اسی لیے تم جو انعام میں مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ زمین پر رہنے والے عبداللہ نے کہا کہ مجھے 2 چیز چاہیے، ایک کہ آپ مجھے واپس زمین پر بھیج دیں، اور دوسرا کہ میں سمندر کے پھل کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا، جتنا بھی یہ زمین پہ رہنے والا آدمی لے جا سکتا ہے اسے اتنا پھل دو۔ آدم آب نے اسے ایک پورا ڈبہ بھر کر جواہرات دیے، موتی دیے، ہیرے دیے، اور یہ سب لے کر زمینی عبداللہ سمندری عبداللہ کے ساتھ واپس زمین پر آ گیا۔ وہاں وہ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کر سمندر کے کنارے بات کرنے لگے، آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ عبداللہ جب واپس محل میں آیا تو بادشاہ بہت خوش تھا، کیونکہ وہ اپنے وزیر کے غائب ہونے پہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ، مجھے بتاؤ کہ تم نے سمندر کے اندر کیا کیا دیکھا؟ عبداللہ نے بتایا کہ سمندر کے اندر کی دنیا کتنی حسین تھی۔ عبداللہ نے وہ جواہرات سے اور ہیرے موتی سے بھرا ڈبہ بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ
عبداللہ کا سفر سن کر حیران رہ گیا اور بادشاہ کو غصہ بھی آیا آدم آب پر، کیونکہ وہ اس کے وزیر پہ ہنس رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس بادشاہ نے کہا، عبداللہ، اب تم سمندری عبداللہ سے کبھی نہیں ملو گے، کیونکہ آدم آب ہم سے الگ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرے وزیر پر کوئی ہنسے۔ ہم یہاں محل میں آرام سے رہیں گے۔ تم میرے وزیر ہو اور وزیر کا کام سر پہ ہیرو یا موتی سے بھرا ڈبہ لے کے گھومنا نہیں ہے۔ عبداللہ نے سلطان کی بات مانی اور وہ سمندری عبداللہ سے پھر کبھی ملنے نہیں گیا، لیکن وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا اور خواب میں بھی اس کو دیکھتا تھا، اور خواب میں عبداللہ سمندری دنیا کے حسین منظر کو بھی دیکھتا تھا۔ اور کہانی یہیں پر ختم ہو گئی، شہرزاد نے کہا۔ لیکن میرے خیال سے آپ عبداللہ کے ان 10 بچوں کی بھی کہانی ضرور سننا چاہیں گے۔ سب سے بڑے بیٹے کی شادی اس جل پری سے ہو گئی۔ سلطان نے کہا کہ یہ کہانی تم مجھے بعد میں سنانا، لیکن کیا تمہیں کوئی کہانی جانوروں پر نہیں آتی؟ مجھے کوئی ایسی کہانی سننی ہے جن میں جانور کا ذکر ہو۔ میں آپ کو ہزاروں کروڑوں جانوروں پر کہانی سنا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج رات مجھے جانوروں پر کہانی سننی ہے، لیکن جنگلی جانوروں پر نہیں، سلطان نے حکم دیا۔ اس رات شہرزادے نے سلطان کو ایک بیل اور گدھے کی کہانی سنائی۔